بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ العظیم۔ یہاں ان آیات میں سورہ مزمل کی جو یہ ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ جل شانہ یعنی ایک عظیم تربیت فرماتے ہیں بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے یعنی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے لیے ایک جامع یعنی تربیت فرماتے ہیں۔ جیسے پچھلے کچھ نشستوں میں بھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ اب اس کو جو علماء اور اصفیاء ہیں وہ اس راستے کو راہ سلوک کہتے ہیں، جو راستہ اللہ کی طرف جائے اور بندے کو اپنے مولا سے ملائے، اس راستے کو راہ سلوک کہتے ہیں۔ اب یہاں اس راستے کے دو اہم ستون جن کا ذکر اس آیت میں ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، ایک ذکر اور ایک تبتل، ایک ذکر اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ ذکر ہے یعنی اللہ کو یاد کرنا، اس میں ایک تو ذکر لسانی ہوتی ہے، بندہ یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تحلیل بیان کرتا ہے، اس کی تمجید بیان کرتا ہے، اور اسی طرح سے تلاوت کلام پاک ورتل القرآن ترتیلا، اور یہ ذکر لسانی اس کا پہلا زینہ ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، ایک ہے زبان سے ذکر کرنا اور ایک سے قلب سے ذکر۔ اصل جو معرفت کا آلہ ہے یعنی چیز ہے، جو معرفت کا جس کو ادراک ہوتا ہے وہ تو قلبی ہے، قلب مومن ہی ہے جس میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی معرفت کا کچھ حصہ اس کو وہ بحسب استعداد ہوتا ہے۔ مختلف بندوں میں جس کو جتنی صلاحیت اور جتنا استعداد اللہ جل شانہ نے دیا ہو، تو یہ تو شروع کرتا ہے ذکر لسانی سے ہی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ آپ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اللہ تعالیٰ کے اسم رب سے کا ذکر کرو، اور اس میں بندہ کیا کرتا ہے یعنی اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا یعنی اس کا میں غور و فکر کرتا ہے، اسی کا مطالعہ کرتا ہے، اور ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی یہ سارے نعمتیں احسانات اس کائنات کو اور اپنے وجود میں اس رب کی یہ ساری چیزیں، اور پھر اس سے آگے اگر یہ ترقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ
فی نفسک، جو وذکر اسم ربک اور وذکر ربک فی نفسک تضرع و خفیہ، اور آگے اللہ جل شانہ نے وذکر فذکر اللہ کا ذکرکم، اب اللہ کا ذکر، تو جب یہ ربوبیت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے یعنی اس کو وہ جو ترقی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اس کا پرتو اور وہ مقام ہیبت ہے وہاں، تو مطلب اب یہ وہاں اللہ تعالیٰ کا مقام جلال ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام یعنی لأن للہ اشارۃ الی القہاریہ والعزہ والعلو والصمدیہ، اللہ تعالیٰ کی وہاں الوہیت میں صمدیت سمجھتے ہو؟ صمدیت یعنی وہ بے نیاز ہے، صمدیت کو سمجھنا وہ بے نیاز ہے۔ ایک بزرگ بہت رویا کرتے تھے، بہت عاجزی آہوزاری کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں اتنی یعنی آنسو بہاتے ہو، کیوں اتنی آہوزاری کرتے ہو؟ کہا بیٹے پالا اس سے پڑا ہے جسے سمد کہتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صفت سمدیت جو ہے نا، یہ عارفین کی کمر توڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا تھے؟ یعنی عشرہ مبشرہ سے ان میں بشارت ہی جنت کی ہے نا، تو اب فرمایا تو وہ بھی اکثر اسی میں رہتے تھے، عاجز و انکساری میں، اور اس میں تو ان سے بھی سوال کیا گیا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو آپ اتنا یہ ایسا آہوزاری اور دوسری یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو بشارت ہے۔ کہا وہ تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا پابند نہیں۔ اور فرمایا اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، تو میں امید کروں گا وہ میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان کیا جائے گا کہ سب جنت میں جائیں گے تو ایک ہی جہنم میں جائے گا، تو مجھے خدشہ ہوگا کہ وہ میں ہی ہوں۔ یعنی ایک امید کی یہ لیول اور ایک خوف کی، یہ جو الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے ان کے درمیان ہے۔ تو اسی طرح سے ربوبیت میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب یہ یعنی مطالعہ ربوبیت میں مشغول ہوتا ہے تو اس میں ایک قسم کی انسیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اور محبت ہی کا غلبہ ہونا چاہیے۔ یعنی عبادت اگر کرنی ہے، ایک خوف سے عبادت کرنا، میں نہیں عبادت کروں تو جہنم میں ڈالے گا، یہ سزا ہو، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ ایک ہے کہ اس کی محبت سے عبادت کرنا کہ اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں، اور اس محبت سے عبادت کرنا اور خوف سے، اس میں بہت فرق ہے۔
اس میں بہت فرق ہے. تو محبت ہی غالب رہنی چاہیے. ہاں تو اب ربوبیت میں ایسا ہوتا ہے، اب تھوڑی ترقی ہو گئی تو اگر الوہیت کا پرتو تو وہاں تو ہیبت ہی ہیبت ہے. یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی قہاریت، اس کا علو اور اس کی سمجھیت. ہاں پالا اسے پڑا ہے جسے سمجھ کہتے ہیں. کبھی بندہ اس سے کیا کہیں یعنی غافل نہ رہے. ہاں اللہ سے امید رکھے لیکن وہ کیا ہے سمجھ بھی. تو اس میں اس کا یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کو بندے کو یہ معرفت نصیب کرتے ہیں ربوبیت کی، اور جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں نا اکثر کہ جو یہ علوم ہیں، معرفت ہے، یہ سارا یہ نا یہ اسماء و صفات میں ہی ہے. اس میں اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو اس کو نصیب کرتا ہے، جس کو نہیں چاہے تو اس کو. تو اب اس کے آگے بھی اللہ جن بندوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ان کا اس کا انعام اکرام ہوتا ہے، جن بندوں کو اس سے آگے بھی ترقی ہوتی ہے اس کو مقام ہویت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام ہویت. جیسے ہوا مقام ہویت الاحدیہ التی قلت العبارات عن شرعیہ. کوئی الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے. یعنی زبان قاصر، قلم بھی قاصر، قلم لکھنے سے قاصر، زبان کہنے سے قاصر، اس کو ڈسکرائب کرنے سے، اس کی تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہے. وہ تو وہی اللہ کے بندے جانے جو وہاں تک جن کی پہنچو. تقاصرت الاشارات عن الانتہاء الیہا. وہاں یہ کچھ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں، سمجھے نہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی احدیت، ایک ہے واحد، ایک ہے احد. واحد کا کیا معنی اور احد؟ دونوں کا ترجمہ ایک، واحد کا ترجمہ ایک، احد کا بھی ترجمہ ایک، لیکن الفاظ ہیں دو. ٹھیک ہے، تو وہ تو یکتا ہے واحد، تو اس کا کوئی لا ند لہ ولا ضد لہ ولا شبہ لہ لیس کمثلہ شیء. اب دوسرا ہے جیسے یہ اینک ہے، کیا ہے؟ یہ بھی ایک ہی ہے یا دو ہیں؟ ایک اینک ہے نا، لیکن یہ کئی اجزاء کا بنا ہے. ایک تو ہے لیکن اجزاء کا بنا ہے. احدیت میں یہ نہیں ہے، وہ مطلب وہ کسی چیز کا مرکبات نہیں ہے، وہ بسیط اور ٹھیک ہے. ہاں اب یعنی یہ جو مقام احدیت ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر وجود اسی کا دیا ہوا ہے، ہر وجود اسی کا مستعار ہے، کسی کا اپنا وجود نہیں. وجود یعنی واجب الوجود ذات باری تعالیٰ ہی ہے. واجب الوجود یعنی اپنے رب کی کیا ہے، اپنے رب کی پہچان، معرفت، یہ تو اصل ہے نا. سمجھے نا ان الفاظ کو. اب جتنا اسی کو تو کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شرح صدر ہوا، اس کو اس کا سینہ کھل گیا، اس کو یہ جو یعنی یہ ایک ہی لفظ احد ہے نا.
اب اس کو جتنا جس کا مقام ہوگا وہ اس مقام سے اسی ایک لفظ کو سمجھے گا. اس کے بے انتہا درجات ہوں گے. واحدیت کو سمجھنا، احدیت کو سمجھیت تو وہ تو بہت ہی یہ ہے. وہاں مطلب سمجھیت میں غور کرنا وہ تو بڑا یہ ہے، سمجھے. تو اب یہ جو مخلوق کی چیزیں ہیں کائنات میں، جو یہ کریٹڈ چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ ایک نقطہ بتاؤں، پتہ نہیں سمجھے گا نہیں سمجھے گا. یعنی یہ ہم کہتے ہیں ہر چیز مادہ کی بنی ہے، میٹر، ٹھیک ہے، میٹر کی بنی، مادہ کی بنی. اور سائنس نے ثابت کیا کہ یہ جو میٹر ہے یہ ایٹمز کا بنا ہے. کیا ہے؟ ایٹمز کا بنا. یہ چھوٹے چھوٹے جو اجزاء جن کا کوئی چیز بنی ہے اس کے اندر، جیسے انسان، یہ بھی ایٹمز کا ہی بنا ہے اندر سے. تو وہ بنا نہیں بنا ہے. ہر چیز جو مخلوق اس میں ہے کائنات میں، جو ہے، جو ما سوی اللہ ہے، جو کریٹڈ ہے، مخلوق ہے، وہ یعنی میٹر کی چیز ہے. اور میٹر بنا ایٹم سے، ٹھیک. اور ایٹم کو مزید تحلیل جو سائنس نے کیا ہے، تحلیل یعنی مزید اس کے اندر، پہلے کہتے تھے ایٹم از انڈیویزبل، یعنی ایٹم سب سے چھوٹا جز ہے، اس کے نیچے اس کو نہیں بریک کیا جا، اس کے اور ٹکڑے نہیں کیا جا. پھر سائنس نے اس کو بھی، یعنی کیا کہتے ہیں، یہ ایٹم بھی، اس میں نیوٹران ہے، پروٹان ہے، الیکٹران ہے، یہ بھی ایک ہی چیز نہیں. اس میں ابھی تک جو معلوم ہے، اس میں پروٹان ہے، نیوٹران ہے، الیکٹران ہے. اور وہ جو الیکٹران ہیں اس کے محور کے گرد گرد گھومتے رہتے ہیں اس ایٹم میں. وہ جو چھوٹا ذرہ ہے نا، ٹھیک ہے. اب آپ کو وہاں یہ بعد میں ہو سکتا ہے، اس وقت دیکھیں گے اسٹرکچر آف ایٹم. یہ بیچ میں خالی ہے، یعنی سینٹر میں نیوکلیس ہے، نیوٹران، اور پھر یہ جو الیکٹران ہے یہ اس کے گرد گھومتے ہیں. بیچ میں اس کی سپیس خالی ہے، اس کی سپیس خالی ہے. تو کیا معلوم ہو، یہ موجودات جو ہیں، یہ جو مخلوق ہیں، یہ جو موجودات ہیں، یہ جو مادی چیزیں ہیں، اس کا یعنی اس کا اکثر حصہ خالی ہے، ایمپٹینس جس کو بولتے ہیں. اکثر حصہ تو کیا ان چیزوں کے پیچھے پڑ رہا ہو سن گبرو، ان چیزوں کی جب اصلیت. ہاں، اب احدیت کو دیکھو. یہاں تو یہ ہے کہ یہ مادہ ہے، مادہ بنا ہے ایٹمز کا، اور ایٹم بجائے خود اندر سے کھوکھلے ہیں. ان میں کافی سپیس ہے ان بٹوین نا، اس میں ہم دیکھیں گے بعد میں اس کا. دنیا کی حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے نا، یہ جو ہے اس کی حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے. تو یہ آپ کہتے ہیں تو آپ کو وذکر اسم پڑھانا ہے، تو یہ کیا بتا رہے، یہ کہاں پہنچے. تو ذکر تو اللہ ہی کو ہے نا، ذکر اسم رب، تو اس کو تو سمجھنا ہے نا، اس میں تو اس کو سمجھنا ہے. اور جب اس میں مستغرق ہوگا تو پھر وہ ترقیات سے نوازے گا.
پھر وہ معرفت حاصل ہوگی، پھر آگے چلا جائے گا. سمجھا نہیں سمجھا؟ تو اب جب اس نے ربوبیت میں پھر ثم یقف لأنه ليس هناك نظیر فی الصفات حتى يحصل الانتقال من صفت الى صفت. تو پھر ایک صفت سے دوسری صفت کا اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے. ولا تکون ہویہ مرکبہ، ہویت میں نہیں بسیط ایک، اور اس میں یہ خالی یہ نہیں ملے گا آپ کو. جیسے میٹر میں ہم نے دیکھا نا یہ اندر سے اور یہ جو ہے فَهِيَ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهَا مَبْدَأُ ظُهُورُ كُلِّ ظَاہِر. یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہویت، یہ احدیت ہے، یہ ظاہر ہے اور ہر چیز کا ظہور دینے والی چیز ہے. ہر چیز کا یہ ظاہر ہے. جیسے ہم نے کہا یہ ٹو ایویڈنٹ ٹو بی سین، وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس کو آپ ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ یعرف الاشیاء بأضدادہا، یعرف الاشیاء، وہ تو اس کا اپوزٹ جب ہوگا تب سمجھ میں آتا ہے، ورنہ نہیں سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اب جو جس کو ہم کہتے ہیں ماورائی طبیعت، میٹا فزیکل، یعنی جو ہیومن کمپریہنشن، انسانی وہم عقل اس میں نہیں آتا ہے، اس معنی کر کے وہ باطن ہے. حالانکہ اس کا ظاہر ہونا ہی اس کا باطن ہے، لیکن انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا. انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا. وہی الباطنہ لأنہا فوق عقول کل المخلوقات، لأن وہی الباطنہ، وہی کیوں؟ لأن فوق کل عقول کل مخلوقات. جب عقل میں وہ استعداد ہی نہیں ہے، اسی کہتے ہیں ماورائے عقل یا ماورائے طبیعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ اس دنیا کو کہتے ہیں طبیعت، یعنی فزیکل ورلڈ، فزکس جس پر فزکس اپلائی ہو، فزیکل لاز اس میں اپلائی ہو. آئرن کو میگنیٹ کرے گا، یہ اس میں کشش ہے، اس میں گریوٹی ہے، اس میں یہ ہے، یہ ساری ہے نا فزکس، فزیکل لا. اس میں یہ انرجی ہے، یہ اس محور پر گھومتا ہے کیونکہ اس کو یہاں سے کشش ہے. یہ سارے لاز آف فزکس ہیں. اسی کو یعنی عربی میں اور اردو بھی یہی استعمال کرتے ہیں، طبیعت، فزکس، طبیعت کے یعنی فزکس. یہ طبیعت نہیں ہے، یہ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں میری طبیعت، نو، یہ وہ طبیعت فزکس. اور ماورائے طبیعت جو اس فزیکل ورلڈ، جو یہ فزکس جو اس میں ان سینسز میں آتا ہے، اس کے جو اوپر ہے اسی کو میٹا فزکس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ میٹا فزیکل ورلڈ ہے. جیسے انسان کی روح ہے، وہ تو مادے کی نہیں ہے، وہ تو مادے کی نہیں ہے نا، وہ میٹا فزیکل چیز. پھر اب جب اس کو اس مادی دنیا سے جب یہ پرواز کرے گا باہر، تب وہ چیزیں اس پر منکشف ہوں گی. تب وہ چیزیں اس پر، جب یہ اس کو یہ کیا کہتے ہیں
یعنی انگریزی میں یا فلاسفی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹل، کہ آپ میں اس فزیکل ورلڈ سے اور میٹا فزیکل ورلڈ کی طرف آپ نے اگر آپ کے افکار فزیکلی تو نہیں جائے گا، فزیکلی تو معراج ہی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی تو امت کو ویسا تو نہیں نا فزیکلی. یہ اس کو کہتے ہیں اسپریچول جرنی، روحانی سفر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسپریچول جرنی. اور یہ اب سارے لوگ اسپریچولیٹی کرتے ہیں، باقی مذاہب کے لوگ بھی اس لفظ کو سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے کیا جانے اسپریچولیٹی. اصل جو ہے وہ تو قرآن و حدیث میں ہے، اسلام میں. وہ بھی اس لفظ کو استعمال بہت کرتے ہیں. ان کے ہاں وہ اسپریچولیٹی بھی پڑھاتے بھی ہیں، اسپریچولیٹی پر ان کی کتابیں ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ تو بس ایسے ہی ہیں. وہ بیچارے تو ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. تو کیا کہا؟ وَهِيَ الْبَاطِنَ لِأَنَّهَا فَوْقَ عُقُولِ كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ. فَسُبْحَانَ پاک ہے وہ ذات، فَسُبْحَانَ مَنْ احتجب عن العقول لشدت ظہورہ. اب جو میں نے کہا نا وہ یہ بھی فرما رہے ہیں. فسبحان بہت منزہ ہے وہ ذات، من احتجب جس نے اپنے آپ کو چھپایا، جس نے اپنے آپ کو چھپایا، عن العقول مخلوق کے عقول سے، عقلوں سے. کس سے؟ لشدت ظہوری، کہ وہ اتنے ظاہر ہیں اس کی وجہ سے وہ عقول سے حجاب میں ہیں، حالانکہ اس کا کوئی، جیسے کہتے ہیں نا وہاں 70,000 حجاب ہیں. یہ تو عام کہتے ہیں نا 70,000. وہ کون سا حجاب ہے جو اللہ کی اس کو روک سکے، اس کے نور کو، یا اس کے وہ کون سا حجاب ہو سکتا ہے جو اس کو روک؟ یہ ہمارے نفس کے حجاب ہے. وہ کہاں سے کون سی چیز ہے مخلوق میں جو اس کو روک سکے؟ اب اس کو سمجھو آپ. فسبحان من احتجب عن العقول، پاک ہے وہ ذات جو یعنی عقلوں سے حجاب میں ہے. کس چیز سے؟ لشدت ظہوری. اللہ اکبر. واختفى عنها بکمال نورہ، اور اس سے اخفا میں رہے. اس سے یعنی کیا اخفا کے معنی کیا کریں گے؟ پوشیدہ رہے. ماشاءاللہ. اس سے کہ اس کے کمال نور سے، اس کے کمال نور سے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ ذکر، پھر ذاکر اور مذکور، یعنی اس ذکر میں جب یہ محو ہوتا ہے نا، ایک وقت آئے گا نہ ذکر رہے گا نہ ذاکر، وہاں مذکور ہی مذکور ہوگا، وہاں مذکور ہی مذکور ہوگا. وہاں یہ حاجی امداد اللہ صاحب کا مشہور شعر ہے. کردوئی کو دور کر دیا ہے وحدت سے دور مجھے. کردوئی کو دور کر پر نور وحدت سے مجھے. دوئی کیا ہے؟ دوئی ہے جب تک میں کہوں گا میں اور وہ، ڈیویلٹی. یہ تو بڑے اس پر آپ دیکھو گے
یہ جو مغربی فلاسفروں نے اس ڈیویلٹی پر کتنا لکھا ہے، وہ تو بیچارے ایسے ہی ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان میں کیا تعلق ہے. وہ میٹا فزیکل ہے، وہ غیر مادی ہے، یہ فزیکل ہے. اب اس میں ان میں کیا جوڑ ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، یہ وہ نہیں سمجھے. اور اس کو جس طرح سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا کیا ہے، اس کو حل کیا ہے نا، اس سے مطلب ان مغربی فلسفیوں کے ان کے دماغ چکرا گئے. اور یہ مشہور ہے، نہیں عام شعر ہے، لیکن لوگ تو اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا آدم آدم مت کہو، آدم خدا نہیں ہے، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. آدم خدا نہیں ہے، لیکن خدا کے نور سے. ایک ان کے زمانے میں ایک مشہور فلسفی تھے، میں اس کا نام مجھے نہیں، وہ نکلسن تھے یا کوئی اور تھے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے زمانے میں. وہ ٹائم پر لکھ رہے تھے کتاب، وقت کس پر، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، پریشان تھا. یعنی اب اس کتاب کو بہت لکھا، اب اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کلائمیکس تک اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی اس کو منطقی انجام تک پہنچانا تھا نا اس کو. تو علامہ اقبال ان سے ملنے جب گئے، جب گئے تو وہ بہت پریشان تھا اور وقت کو برا بھلا کہتا تھا. ٹائم ہی پر لکھ رہا تھا نا، تو وقت کو. تو علامہ اقبال نے یعنی فوراً بدیہی طور پر حدیث قدسی نقل کی، لا تسبوا الدہر وأنا دہر. وہ یہ سن کر چکرا گیا، وہ مطلب ویل چیئر پر تھا، وہ نیچے گر گیا. لا تسبوا الدہر، ارے زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانہ میں خود ہوں. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا. تو اس نے کہا علامہ اقبال کو، کیا یہ آپ کا شعر ہے؟ کہا نہیں، یہ میرا نہیں ہے. اگر یہ آپ کا ہوتا میں آپ کو پیغمبر مانتا. اس کا نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا نہیں ہے. لا تسبوا الدہر وأنا دہر. اللہ کرے میری سمجھ میں آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.